تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین علاج کے لیے لندن چلے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فون پر ان کی خیریت دریافت کی۔ جہانگیر ترین گزشتہ ایک ہفتے سے علیل ہیں۔ وہ 3 دن نجی ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ ذرائع کے مطابق طبیعت میں بہتری نہ آنے پر جہانگیر ترین نے بیرون ملک علاج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فون پر رابطہ کر کے جہانگیر ترین کی خیریت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 سال میں پہلا رابطہ ہوا ہے۔ جہانگیر ترین ایئر ایمبولینس کے ذریعے لندن روانہ ہوئے۔ ان کے بیٹے علی ترین بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ دوسری طرف صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے جہانگیر ترین کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کی ناساز طبیعت باعث تشویش ہے۔ انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ جہانگیر ترین سمیت تمام بیمار افراد کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ آسما جہانگیر گروپ کے سردار اکبر ڈوگر لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے۔ سہیل شفیق چودھری نائب صدر اور رائے عثمان احمد نے سیکریٹری کا انتخاب اپنے نام کیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوئی۔ نوجوان وکلاء کے ساتھ ساتھ سینئر وکلاء نے بھی حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری، صدر سپریم کورٹ بار محمد احسن بون، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ممبر پاکستان بار کونسل سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ، پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان، سابق گورنر سردار محمد لطیف کھوسہ، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ عبد الرحمان نے ووٹ کاسٹ کیے۔ الیکشن نتائج کے مطابق آسما جہانگیر گروپ کے سردار اکبر علی ڈوگر 6581 ووٹ لے کر لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے۔ حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار رانا اسد اللہ خان 3976 ووٹ لے سکے۔ سردار اکبر علی ڈوگر نے کہا کہ وہ وکلاء کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ میری ٹیم نے بہت محنت کی۔ میں بار کے ایک دوست کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پیار دیا، عزت دی۔ پولیٹیکل پارٹیز کا میں مسلم نون کا بہت مشکور ہوں۔ سہیل شفیق چودھری 4743 ووٹوں کے ساتھ نیب صدر بن گئے۔ رائے عثمان احمد 4455 ووٹ لے کر سیکرٹری اور رانا علی اختر خان 4103 ووٹوں کے ساتھ فنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہو گئے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بون نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی اور ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ پوری کیبنٹ کو جناب سردار اکبر ڈوگر صاحب، سہیل شفیق صاحب، رائے عثمان صاحب اور رانا علی اختر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بار نے ایک اچھی کیبنٹ جو ہے وہ دی ہے ہمیں۔ انشاءاللہ تعالی وکلاء کی منگوں کے مطابق کام کریں گے۔ جیتنے والے عہدیداروں کے حامی وکلاء نے مٹھائیاں تقسیم کی اور وکلاء قیادت کے حق میں نعرے لگائے۔ 9 منتخب عہدیدار 28 فروری کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ، جعفر بھٹی اور خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کورونا کے مہلک وار جاری ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس مزید 3 قیمتی زندگیاں نگل گیا۔ کورونا وائرس سے بدستور شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 256 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور کورونا وائرس میں مبتلا 3 شہری دم توڑ گئے۔ کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 4.2% ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے شہری احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل جاری رکھتے ہوئے مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین لازمی لگوائیں۔ تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ۔ نئے طریقہ کار کے مطابق سوالیہ پیپر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے طریقہ کار کے مطابق سوالیہ پیپر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ نالج بیسڈ، دوسرا اپلیکیشن بیسڈ اور تیسرا حصہ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ سوالات پر مشتمل ہوگا۔ نالج بیسڈ پیپر 80% حصے پر مشتمل ہوگا، یعنی 10 میں سے 8 سوالات نالج بیسڈ ہوں گے۔ تمام سوالات کتاب میں شامل مشقی سوالات یا پھر باب میں سے بنائے جائیں گے۔ دوسرا حصہ اپلیکیشن بیسڈ سوالات پر مشتمل ہوگا جو کل پیپر کا 10% ہوگا، یعنی 10 میں سے 1 سوال باب یا ٹاپک کی نوعیت کے مطابق روزمرہ زندگی کی مثال سے ہوگا۔ تیسرا حصہ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ سوالات پر مشتمل ہوگا۔ یہ پیپر کا 10% سوالات ہوں گے، یعنی ہر 10 میں سے 1 سوال اس ٹائپ کا ہوگا۔ ان سوالات کا مقصد بچے کے کانسیپٹ کو چیک کرنا ہے۔ مذکورہ سوال مختصر یا کوئی معروضی سوال بھی ہو سکتا ہے۔ بورڈ انتظامیہ کے مطابق طلباء SLOs کو فالو کیا جائے تو پیپر میں 100% مارکس آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شہباز شریف دور حکومت کا ایک اور منصوبہ صاف اور شفاف اور کامیاب قرار دے دیا گیا۔
سابق دور حکومت میں بجلی سے محروم سرکاری اسکولوں کو شمسی توانائی سے بجلی کی فراہمی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ پر ابتدائی طور پر پہلے فیز میں 8 ارب 25 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ سرکاری دستاویزات اور رپورٹ کے مطابق پروجیکٹ سے پہلے فیز میں 10,000 سرکاری اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن پنجاب نے جی ایم خادم پنجاب اجالا پروگرام پر تیار کی گئی خصوصی رپورٹ میں منصوبے کو 100 میں سے 74 نمبر دے کر کامیاب قرار دیا ہے۔ راوی پر نئے پل کی تعمیر میں زمین کی خریداری اور منظور شدہ پلان سے ہٹ کر تعمیرات کام کرنے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم نے انکوائری رپورٹ حکومت کو پیش کر دی۔ راوی پر دوسرے نئے پل کی تعمیر کا منصوبہ 1 ارب 21 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل تو ہو چکا ہے، مگر ڈی جی ایم این ڈی اور وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے افسران نے منظور شدہ پلان سے ہٹ کر تعمیراتی کام کیا اور محکمہ ہائی وے کے افسران نے پروجیکٹ سے متعلقہ بیشتر معلومات فراہم نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق افسران نے منظور شدہ پلان سے ہٹ کر کام اور منصوبے پر زمین کے حصول میں بھی ہیرا پھیری کی۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ ہائی وے نے شہریوں سے خریدی گئی زمین کی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی۔ رپورٹ میں یہ تک کہا گیا ہے کہ راوی پل کی تعمیر کے بعد مرمت کے کام پر بھی توجہ نہ دینے سے روڈ کی حالت خستہ ہے۔ سی ایم آئی ٹی نے محکمہ اینٹی کرپشن کو ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی اور پروجیکٹ سے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے ریٹائر ہونے والے آئی جی پولیس کی مراعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ریٹائر ہونے والے آئی جی پولیس کی مراعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ریٹائر ہونے والے آئی جی پولیس کو پینشن کے علاوہ 1 لاکھ روپے کی الگ سے خصوصی گرانٹ ملے گی۔ ریٹائرڈ آئی جی کو ڈرائیور کی تنخواہ کی مد میں 23,580 روپے ملیں گے۔ ٹیلی فون کے لیے 2500 جبکہ بجلی بل کی ادائیگی کے لیے 25,000 روپے ملیں گے۔ اردلی کے لیے 20,670، گیس بل کی مد میں 8,250 روپے اور 200 لیٹر پیٹرول ملے گا۔ مذکورہ گرانٹ کا اجرا 24 جنوری 2022 سے شروع کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے گرانٹ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ یونیورسٹیز میں اصلاحات اور آب پاک اتھارٹی کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت صاف پانی کے منصوبوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بتایا کہ مارچ میں آب پاک اتھارٹی کے 1500 منصوبے مکمل ہو جائیں گے، جس سے لاکھوں افراد کو صاف پانی کی سہولت میسر آئے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کے لیے عارف نظامی مرحوم اور غلام اکبر مرحوم کی رہائش گاہوں پر پہنچے۔ پارٹی رہنما مہرین انور راجہ کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے ڈیفنس میں معروف صحافی عارف نظامی مرحوم کے گھر جا کر ان کے صاحبزادوں اسد نظامی، یوسف نظامی، علی نظامی اور اہلیہ سے اظہار افسوس کیا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ صحافت میں عارف نظامی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ آصف علی زرداری نے روزنامہ الاخبار کے چیف ایڈیٹر اور میڈاس گروپ کے بانی غلام اکبر مرحوم کے بیٹے انعام اکبر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ سابق صدر نے غلام اکبر مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ سابق صدر نے انعام اکبر کے والدین کی چند ماہ کے وقفے کے دوران وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم غلام اکبر اور پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی طور پر ہمیشہ ایک پیج پر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے غلام اکبر مرحوم کی میڈیا میں خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری شاہ جمال میں پارٹی رہنما مہرین انور راجہ کے گھر بھی گئے۔ ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور فاتحہ خوانی کی۔ آصف زرداری نے مہرین انور کی صاحبزادی امائمہ راجہ کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں، سابق صدر آصف علی زرداری کی سمینہ خالد گھرکی کے گھر آمد۔ سابق صدر نے صدر ویمن ونگ پنجاب سے ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سمینہ خالد گھرکی نے سابق صدر آصف علی زرداری کو پنجاب میں لانگ مارچ کی تیاریوں بارے آگاہ کیا۔ لانگ مارچ کا آغاز 27 فروری کو سندھ سے ہوگا۔ لانگ مارچ 4 مارچ کو پنجاب کی جانب روانہ ہوگا اور 5 مارچ کو لاہور پہنچے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں مارچ کا استقبال کریں گے۔ لانگ مارچ کے شرکاء 5 مارچ کو بحریہ ٹاؤن میں قیام کریں گے اور 6 مارچ کو ناصر باغ پہنچیں گے۔
مرکز ختم نبوت G3 بلاک جوہر ٹاؤن میں تکمیل قرآن اور دستار بندی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قرآن مجید مکمل کرنے والے بچوں کو دستار بندی کی گئی ہے۔ تقریب میں رہنما مسلم لیگ نون سیف الملوک کھوکھر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ حاجی محمد شریف صدیق نے تقریب کی صدارت کی۔ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اور مولانا رفیق جامی نے خطاب کیا۔ مولانا الطاف حسین گوندل چیئرمین انٹرنیشنل ختم نبوت پاکستان، مولانا امجد خان جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پاکستان، شہباز عالم فاروقی چیئرمین بزم احسان پاکستان اور دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی۔ لاکاس مائل سٹون اپر مال کیمپس پر ارورا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے لیے فزیکل اور گراؤنڈ ایونٹس کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ نے فٹسال، ای گیمنگ، چیس، کارڈ ریڈنگ اور دیگر گیمز میں حصہ لیا۔ لاکاس اسکول نیٹ ورک کے 35 سال مکمل ہونے پر 2 روزہ اروڑا فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے مختلف گیمز اور سیشنز رکھے گئے۔ فٹسال میں طلباء نے خوب گول کیے۔ پرنسپل افشاں برلاس نے بتایا کہ اس ایونٹ کا اہتمام طلباء نے خود کیا ہے اور ایک سسٹم کے تحت مختلف اسکولوں کے طلباء کو شرکت کا موقع دیا گیا ہے۔ کافی ساری کیٹیگریز ہیں جن میں بچوں نے کمپیٹ کیا ہے، جس میں ایسٹرو فزکس ہے، ہورائزن الفا ہے، کچھ کمپٹیشنز چیس اور بورڈ گیمز سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ فزیکل گیمز بھی ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے بعد ایک بھرپور ایونٹ رکھا گیا ہے جس میں تفریح اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ فرسٹ ڈے کافی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اینڈ سیکنڈ ڈے پہ سوشل ایوننگ ہے، کافی ریفریشنگ ہے سب کے لیے۔ آئی تھنک سب کول ڈاؤن ہو رہے ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں کافی ساری، اینڈ دین فوڈ اسٹالز ایز ویل۔ یہ بیسیکلی کورونا کے بعد ایک نیا ایونٹ شروع ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ریفریشنگ ہے، اور اس ایونٹ میں بچوں کی اسکلز اور کریٹیوٹی پہ بیس کمپٹیشنز ہوتے ہیں۔ میں اروڑا ایونٹ کا ڈائریکٹر آف اسپورٹس اینڈ گیمنگ ہوں۔ ہمارے یہاں ایونٹ میں کافی دوسرے اسکول بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جس میں کافی گیمز ہیں، اور یہاں اللہ کا شکر ابھی مزہ آ رہا ہے اور اچھا ایونٹ جا رہا ہے۔ ای گیمنگ میں بھرپور حصہ لیا، نیوز ریڈنگ، چیس اور بورڈ گیمز میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کھانے پینے کی اشیاء، بریسٹ کینسر اور تھیلیسیمیا سے آگاہی کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42۔ ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ڈائریکٹر اوورسیز پاکستان سیل جانسن برنارڈ کی بیٹی کی شادی کی تقریب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اوالی ہوٹل کے خورشید ہال میں منعقدہ شادی کی تقریب میں کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی اور دیگر شخصیات کے ہمراہ شادی کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ عظمت سعید، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شوکت کمال ڈار اور دیگر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ سابقہ فیڈرل سیکرٹری خالد مسعود چودھری کے بیٹے معاذ مسعود کی شادی کی تقریب، اہم سیاسی، سماجی اور حکومتی شخصیات نے شرکت کی۔ رائل پام سلور بیل ہال میں منعقدہ شادی کی تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی، سینیٹر اعجاز چودھری، حماد ایوان، امتیاز صفدر وڑائچ اور شبیر سیال نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، صوبائی وزیر میاں محمود الرشید، حبیب الرحمان گیلانی، عبدالکریم کلواڑ، تنزیلہ عمران اور فاطمہ جدر شریک ہوئیں، جبکہ تقریب میں نعیم الحق وائس چیئرمین LDA، چودھری منشا سندھو، محمود جویا ایڈوکیٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں چوتھے میچلز چلڈرن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کے مختلف اسکولوں کے بچوں نے حصہ لیا۔ سٹوری ٹیلنگ، پینٹنگ، سنگنگ کے سیشنز ہوئے، کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ علی انسٹیٹیوٹ میں میچلز چلڈرن فیسٹیول کا انعقاد فلاحی تنظیم روشن راہیں، جوبلی انشورنس، میکڈونلڈ اور ٹریک آن میڈیا کے تعاون سے کیا گیا۔ فیسٹیول میں مختلف اسکولوں کے بچوں کے لیے سٹوری ٹیلنگ، پینٹنگ، سنگنگ اور مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی CEO میچلز کامل سروپ خان نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میچلز کا ہمیشہ سے بچوں کے ساتھ خاص تعلق رہا ہے۔ میچلز جو ہے جی ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ پچھلے 85 ایئرز سے بچوں سے ایسوسیٹڈ رہا ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ سے ایسوسیٹڈ رہا ہے، اور وہی بچے جو آج سے 70-60 سال پہلے تھے اب وہ آف کورس نانے دادے بن چکے ہوئے ہیں، بٹ اب ہماری ینگ جنریشن ہے، نئی جنریشن ہے، اور ہم اس فیسٹیول کے تھرو ان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں۔ بچوں نے سٹوری ٹیلنگ اور سنگنگ سیشن سے بھرپور لطف اٹھایا۔ ہم نے اچھی چیزیں دیکھی ہے، ہم ادھر کھیل سکتے ہیں، سٹوری سن سکتے ہیں، اچھے کام سیکھ سکتے ہیں اور اچھی تھنگ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ سٹوری سنی اور ہم نے وہ جھولے لیے تھے
ہم نے پھر چیزیں کھائی تھی, ہم نے پینٹنگ کی تھی. اساتذہ اور والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہے. بہت زیادہ بچوں کے لیے بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے ان کی اسٹڈیز کے اوپر. ان کی آبویسلی ان کی کریٹیوٹی انہانس ہوتی ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ ان کی تھنکنگ اسکلز انکریز ہوتی ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بچے آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں. بچے جہاں کھیل کود میں مشغول رہے وہیں کھانے پینے کے اسٹالز پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے. بچوں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ اور صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ایسے چلڈرنز فیسٹیولز کا انعقاد خوش آئند ہے. کیمرامین وسیم نثار کے ہمراہ حسنین اولک, سٹی 40. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ پاکستان انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو کا دوسرا روز. وزیراعظم کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی ایوب خان افریدی نے ایکسپو سینٹر میں پاکستان انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو کا دورہ کیا. نمائش میں فارما, ہیلتھ کیئر, سیفٹی, انجینئرنگ, سینیٹری, الیکٹریکل اور فرنیچر سمیت دیگر شعبوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں. ایوب افریدی نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا, میوزک کے آلات بنانے والے سٹال پر تصاویر بنوائیں اور نمائش میں شریک غیر ملکی مندوبین سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ یہ نمائش نئی مارکیٹوں تک رسائی کا سبب بنے گی. ہمارا جو انرجی کے معاملات ہے, انرجی کے معاہدے ہیں, انہوں نے آلریڈی کیے ہیں, تو جو ملک کے لیے بہتر ہوگا پرائم منسٹر وہی کریں گے. اور پھر فرسٹ ٹائم تاریخ میں ہم ایک آزادانہ خارجہ پالیسی پہ عمل پہ راہ ہیں, تو اس دورے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. سٹالز لگانے والوں نے کہا کہ اس طرح کی نمائشیں ملکی معیشت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اس لحاظ سے کہ فورن انہوں نے بلائے ہیں, انویسٹرز بلائے ہیں B2B بزنس کے لیے. اور دوسرا اپنے برانڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ہم ملتان سے آئے ہیں, فرنیچر کا برانڈ, پیور ووڈ میں ہم ڈیل کرتے ہیں, ساری ہماری ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں. یہ ایگزیبیشن اچھا ہوگا کیونکہ بائرز کافی ایشیا سے, قازقستان سے اور ازبکستان سے اور افریقن کنٹری سے آئے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایگزیبیشن ہمارے لیے اچھا ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 40.